رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں علم و عمل، اپنے میزبان صاحبزادہ عرفان الہی قادری کے ساتھ۔ جس طرح کہ ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کا پیغام پیش کیا جاتا ہے، آج ہمارا موضوع ہے رزق حلال۔ بڑی اہمیت کے قابل ہے اور بڑی ہی توجہ طلب بات ہے۔ لفظ چھوٹا ہے رزق حلال، لیکن تمام عبادات کا مدار اس کے ارد گرد ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے حصار میں ساری قبولیت ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک ہی گھر میں پلنے والے دو انسان، ایک ہی ماحول، ایک ہی تعلیم، مگر ایک کے لہجے میں نرمی، آنکھوں میں حیا اور دل میں سکون، اور دوسرے کے مزاج میں تلخی، نگاہ میں بے چینی اور دل میں اضطراب کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف قسمت کا فرق ہے، یا اس فرق کی جڑ کہیں رزق کی نوعیت میں پیوست ہے؟ یاد رکھیے، رزق صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں، رزق صرف وہ نہیں جو دسترخوان پر رکھا ہو، رزق وہ بھی ہے جو ہمارے اخلاق، ہماری نفسیات اور ہماری عبادات میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ رزق حلال کی جو صرف شریعت کا مطالبہ نہیں، بلکہ انسانی فطرت، نفسیات اور روحانی صحت کی بنیادی ضرورت ہے۔ رزق حلال اسلام کوئی خیالی مذہب نہیں، یہ فطرت انسانی سے ہم آہنگ دین ہے۔ اگر جسم کو زہر ملے تو بیماری یقینی ہے، تو کیا روح اور ذہن کے لیے حرام رزق زہر نہیں؟ سوچئے ذرا چند لمحوں کے لیے، عالم تصورات میں اس کیفیت میں ڈوب جائیں جو الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس پہ ذرا غور کریں کہ ہم سب کا روزمرہ کے معاملات میں کیا معمول ہے۔ ہم جو رزق کما کر لا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں یا خود کھا رہے ہیں، کیا اس رزق کے پیچھے کہیں کوئی ایسا لقمہ، کوئی ایسا جزو تو نہیں جڑا ہوا جو ہماری عبادات کی قبولیت نہ ہونے میں اس کا سبب بن جائے؟ تو ناظرین کرام، غذا جسم کو طاقت دیتی ہے، وہی غذا کردار کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ جو غذا ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے جسم کو طاقت دے رہی ہے، وٹامنس پہنچ رہے ہیں۔ اب یہی خوراک، یہی رزق ہماری عبادات، ہمارے کردار میں بھی شامل ہو رہا ہے۔ اسی لیے اسلام نے فرمایا حلال کماؤ، کیونکہ عبادت کی قبولیت بھی اس سے جڑی ہے۔ قرآن مجید میں رزق حلال کی اہمیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے جا بجا ارشادات فرمائے۔ رب کائنات فرماتا ہے، سورہ البقرہ ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ یہ خطاب صرف مومنوں کے نہیں بلکہ تمام انسانیت کو ہے، یعنی رزق حلال انسان ہونے کی شرط ہے۔ اور سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں سے قبول فرماتا ہے۔ تقوی کی پہلی سیڑھی رزق حلال ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہی دوسرے مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ایک شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں ہے، گرد آلود ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص رب رب کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے،
لیکن اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ بھی حرام ہے، جو اس کا لباس زیب تن ہے وہ بھی حرام ہے، تو اب دعاؤں کو کیسے شرف قبولیت ملے؟ تو ناظرین کرام، یہ صرف عبادت کا مسئلہ نہیں، یہ انسانی قبولیت کا مسئلہ ہے۔ رزق حلال اور انسانی نفسیات، یہ بات بہت گہری ہے۔ رزق حلال اور قلبی سکون، حلال کمانے والا کم کماتا ہے مگر سکون ہوتا ہے، حرام کمانے والا زیادہ کماتا ہے مگر خوف میں جیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں سنو، حلال رزق اللہ کے ذکر میں بھی تمہیں چاشنی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، عبادت میں مٹھاس دیتا ہے، اور حرام رزق، اللہ اکبر، اس کے اثرات کیا ہیں؟ جلد غصہ، حسد، بے صبری، بے چینی، والدین کی نافرمانی، اولاد کا باغی ہونا، یہ سب نفسیاتی علامات ہیں کہ جن کا جن کی جڑ ناپاک اور حرام رزق ہے۔ اور نسلوں کی تربیت میں بھی یہ بات شامل ہے۔ ماں باپ کا رزق بچوں کے اخلاق میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اپنی غذا پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ رزق حلال دل مطمئن، رزق حرام دل مضطرب۔ رزق حلال عبادت قبولیت کے قریب، رزق حرام عبادت قبولیت سے دور۔ رزق حلال اولاد فرما بردار، رزق حرام اولاد سرکش۔ رزق حلال معاشرہ اعتماد کرتا ہے، رزق حرام معاشرہ بد اعتمادی رکھتا ہے۔ رزق حلال اس کا انجام برکت ہے، اور رزق حرام کا انجام نحست ہے۔ رزق حلال آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ہر کوئی اس میں ملوث ہے، پریشان ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں میری نیت تو ٹھیک ہے، نیت تو ٹھیک ہے، جو مال کما رہا ہوں میری نیت تو ٹھیک ہے، لیکن بس آ جاتا ہے۔ موسٹلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، عبادات کا مدار تو نیتوں پر ہے، تو میری نیت تو ٹھیک ہے۔ ناظرین، نیت تو ٹھیک ہے، لیکن نیت کو قبول بھی تو کروانا ہے۔ نیت کی قبولیت کا سبب کیا ہے؟ ہم تو بڑے آہستہ سے کہہ دیتے ہیں مجبوری ہے جی، کیا کریں، بس آ جاتا ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ نیت تو ٹھیک ہے، نیت تو دینداری کی ہے۔ مال غلط طریقے سے کما لیا اور بعد میں کہا نہیں ہم اس میں سے 4 لوگوں کو عمرہ کروا دیں گے، ہم میلاد کا جلسہ رکھ لیں گے، ہم لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا دیں گے، تو نہیں ناظرین، اللہ رب العزت کو ایسے عمرے کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو آپ دیکھیں اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد تعمیر کر دوں گا، مدرسے کی خدمت کر دوں گا۔ تو رزق حرام کا ایک ایک لقمہ جو ہے یہ عبادات کو رد کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، فجر کی نماز پڑھ کے فوراً واپس گھر جانے لگے۔ 1 دن 2 دن 3 دن ایسا ہوا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ یہ دعا بھی نہیں مانگتے اور چلے جاتے ہیں۔ حضور نے بلا لیا، عرض کیا یا رسول اللہ، موسم ہے پھل پکنے کا، اور میرے ہمسائے میں ایک درخت ہے وہ پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ پھل چونکہ ان دنوں میں پک رہے ہیں اور اس کی ٹہنیوں کا شاخوں کا جھکاؤ ہے میرے گھر کی طرف، میں نماز پڑھ کے فوراً اس لیے چلا جاتا ہوں کہ تاکہ جا کر دیکھ لیتا ہوں، اگر وہ پھل میرے گھر میں گرا ہے، سین میں گرا ہے، اٹھا کر ان کو جو مالک ہیں اس درخت کے، ان کے گھر دے دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے بچے وہ اٹھا کر نہ کھا لیں، چونکہ وہ تو نادان ہیں، ان کو تو خبر نہیں ہے۔ اگر ناظرین آپ کا ذہن بغداد کی طرف جا رہا ہو تو پیر پیراں میر میراں حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد گرامی وہ ایک سیب کھا لیا تھا جو پانی میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، اور کھا لینے کے بعد دل میں خیال گزرا کہ اجازت نہیں لی اس کے مالک سے، تو یہ تو حرام بن گیا۔
اب جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھا ایک باغ ہے، اس کی ٹہنیاں، شاخیں وہ اس پانی کے اوپر جکاؤ رکھتی ہیں۔ اس کے مالک سے ملے، حضرت سیدنا عبداللہ سومائی سے ملے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اس کی معافی چاہنے کے لیے، ان کی خدمت اور غلامی کرنے کے لیے 12 سال کی خدمت پر مان گئے، لیکن یہ کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ یہ ہے ایمان والوں کا تقاضا کہ لقمہ لے لیا ہے، بس اب معافی چاہنے کے لیے 12 سال آپ کی خدمت کرنے کے لیے بھی میں تیار اور راضی ہوں۔ ناظرین، ہم ذرا غور کریں اس امر پر کہ وہ لوگ جو ایک لقمہ اس طرح کھا لیں اور پھر اس کی معافی چاہنے کے لیے وہ کتنی دیر ان کی خدمت پر مامور رہیں۔ تو ناظرین کرام، اسلام نے دین کو 3 بنیادوں پر قائم کیا: عقیدہ درست، نیت درست، طریقہ درست۔ جو میں نے سوال پیش کیا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں نیت تو ٹھیک ہے، اب فرمایا کہ عقیدہ بھی درست رکھو پہلے، پھر نیت درست ہو، پھر اس کا طریقہ بھی درست ہو۔ اگر طریقہ غلط ہے تو نیت کی پاکیزگی بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حرام کی پہچان طریقے سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف دعوے سے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی مال کمانے کے لیے نیت اچھی ہے مگر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، نیت اچھی ہے مگر رشوت لے لیتے ہیں، ملاوٹ، جھوٹ شامل کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں دوا میں زہر ملا رہا ہوں مگر نیت مریض کو فائدہ پہنچانے کی ہے، تو کیا وہ دوا شفا دے گی؟ زہر ملایا جا رہا ہے دوا میں اور کہہ رہے ہیں مریض کو شفا ہو جائے۔ اب مال حرام کا کما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نیت ٹھیک ہے، نیت درست ہے، تو قرآن نے اس بات کا رد کیا ہے، حدیثوں میں اس بات کا رد ہوا ہے۔ فرمایا گیا کہ نیت ٹھیک رکھو، عقیدہ درست رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طریقہ ہے مال کمانے کا وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ حلال طریقے سے حلال مال کمایا جائے تو یہ لازم ہے۔ اچھا، بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں کیا حرام رزق واقعی عبادات اور دعاؤں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی رزق کا عبادت سے کیا تعلق ہوا؟ جیسے مرضی کما لے تو عبادت اپنی جگہ ہے، رزق اپنی جگہ ہے، وہ طریقہ اپنی جگہ ہے۔ تو ناظرین، یہ سوال محض فقہی نہیں، یہ انسان کے اللہ سے تعلق کا سوال ہے۔ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، پرا گندہ حال ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب اللہم اللہم اللہم، مگر جو میں نے پہلے حدیث بھی پیش کی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، لباس حرام ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس کی دعائیں کہاں جائیں گی؟ قرآن کا تو وعدہ ہے، سورہ المائدہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ جس کا ظاہر پرا گندہ ہے، اور باطن کیسے ستھرا ہوگا کہ جس پیٹ میں، جس شکم میں حرام کا لقمہ جاتا ہے 40 دن حضور فرماتے ہیں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو سورہ المائدہ میں قرآن مجید فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں سے، تقوی والوں سے قبول فرماتا ہے، پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے۔ تو تقوی والوں کی پہچان کیا ہے؟ حلال رزق، رزق حلال۔ دیکھیں مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، کیا ضرورت تھی باغات کو سیراب کر کے پانی لگا کر پھر اجرت لینا؟ صحابہ کرام کیوں تجارت کرتے رہے، کیوں کاروبار کرتے رہے؟ کچھ نہ کچھ محنت کرتے۔ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ محنت یا تجارت کچھ نہ کچھ کرو، پھر توکل پر گامزن ہو جاؤ۔ بھئی تمہارا جو کام تھا، تم نے ارادہ کیا، محنت کی، کاروبار کیا، شاپ پہ چلے گئے، اپنی جاب پہ چلے گئے، آپ نے کام کیا، فصل بوئی تھی، آپ نے پانی لگایا، اس کا بیج ڈالا، یہ آپ کا کام تھا،
اب رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا. تو اگر یوں ہو کہ ہم دکھائیں کچھ اور فروخت کچھ کریں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو اوپر گندم خشک تھی، نیچے نمی والی تھی. تو فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، چونکہ یہ حرام کا لقمہ اس کا گھر جا رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں عبادات کا اور رزق کا کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے حرام رزق چونکہ دل کو سخت کر دیتا ہے. بسا اوقات آپ نے دیکھا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، پھر اس کو گناہ کا اور نیکی کا تصور نہیں رہتا، پھر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اور حالت اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر رزق حلال اور رزق حرام میں اس کو فرق نہیں رہتا. اور رزق حرام کمانے والے کھانے والے کی آنسوؤں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، زبان کی تاثیر نہیں رہتی. سجدے کو جسمانی مشق تو بنا دیتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ملتا. عبادت کرتا ہے لیکن عبادت کی روح کو تاثیر نہیں ملتی. دل ہر وقت پریشان، مال انبار لگا ہوا ہے، لیکن ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں. پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پریشان ہے. نماز پڑھتا ہوں، اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں مگر دل نہیں لگتا. تو یہ سب ناظرین رزق کی خرابی ہے. آپ رزق حلال بے شمار لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس رزق بہت کم ہے لیکن وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ کا، بڑی کثرت ہے. اور بڑے لوگ ایسے دیکھیں کہ جن کے پاس مال بہت ہے لیکن زبان پر الحمدللہ نہیں ہے، شکر نہیں ہے، راضی نہیں ہے اللہ کی رضا پر، پریشان ہے، اولاد نافرمان ہے، بس سم تھنگ مور کی دوڑ لگی ہوئی ہے، حال میں مزید کا جو ہے وہ سفر جاری ہے. لیکن اس کے باوجود اطمینان نہیں، گھروں میں سکون نہیں، گھروں میں بے چینی ہے، اولادوں میں بے چینی ہے، نافرمانی ہے، چھوٹے بڑے کا کوئی احترام ادب نہیں ہے، اس گھر میں سکون ہی نہیں ہے. جہاں حرام رزق آتا ہے، سود کا مال ہے، لوگوں کو دکھایا کچھ، بیچا کچھ، لوٹ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری بے برکتی کا سبب ہیں. اطمینان دور بھاگ جاتا ہے، بے چینی قریب آ جاتی ہے. تو نفسیاتی زاویہ ہے. حرام رزق انسان سے اندر سے انسان مجرم جو ہے نا وہ محسوس، اس کی لاشعوری خوف ہر وقت اس میں مبتلا رہتا ہے، اور اللہ سے قرب کے بجائے فاصلے، دوری ہو جاتی ہے. حرام رزق والا شخص عبادت میں تھکن محسوس کرتا ہے، جی نہیں لگتا عبادت میں، قرآن شریف سے دور ہو جاتا ہے، تلاوت نہیں کر سکتا، تلاوت کے قریب نہیں جاتا، اور گناہ میں آسانی سمجھتا ہے. آئیے ناظرین ہم اس بات پہ توجہ دیں کہ ہم نے آج سے لے کر حلال رزق کمانا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادات کو حلال رزق کے ذریعے سے قبولیت کی طرف لے کے جانا ہے. اور رزق حلال نفسیاتی بیماریوں سے بچاتا ہے. اکثر بے چینی، اضطراب، عدم سکون، روحانی آلودگی، یہ تمام چیزوں کو ختم کرتا ہے. اور رزق حلال ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے، صاحب قرآن سے جوڑتا ہے، عبادت کے نور کو ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں سرایت کرواتا ہے. اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اور رزق حلال کا اہتمام کیجئے. یہ تو اب موسم بڑا اچھا ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، ہم توبہ کریں اور رزق حلال کا اہتمام کریں. انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ